قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اسے مکھیاں ماری جائیں، اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اسی صلاحیت کو وکلاء استعمال کرتے ہو. جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی. ڈیماگوگ کوئی لیڈر ہے بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے، وہ بھرنے پر جو ہے مجمع کو آمادہ کر دے گا، لوگوں کو آمادہ کر دے گا، وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، لیڈر بن جائے گا. تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تم دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے سے. اس کا مصرف کیا ہے؟ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ. یہ ہے بیان، اللہ کا بیان. اس بیان کو سمجھنا، پہلے تو اسپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے، اور پھر اسپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے. چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان. دیکھیے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان. اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور خیر یہاں پر سپرلیٹو کے سنس میں آ رہا ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اب سورہ قبر کے فوراً بعد یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں، ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے. اسی حساب سے دن بن رہے ہیں، راتیں بن رہی ہیں، ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان. نجم جو ہے تو ستارے، سورج اور چاند کے مناسبت سے تو اس کے لیے ستارے کی مفہوم ہے، لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں. تو نجم والشجر یسجدان، شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں. ان کے سائے جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھے ترازو. یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر، اس میں بیلنس ہے، کاسمک بیلنس. آسمان اور زمین کے اندر، آسمان میں جتنے اجرام سماویہ ہیں، ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، وہ ایک بیلنس ہے. جو کشش ثقل ہے، ان کی مختلف، یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے. فاصلے بھی کہیں تو ہوتا ہے کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس. لہذا وہ جو گریویٹیشنل فورس ہے، اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا، اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا، تلپٹ ہو جائے گا. تو یہ کاسمک بیلنس ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. دیکھو اس میزان میں، اس توازن میں، یہ جو بیلنس ہے یہاں کا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، بد زیادتی کرو. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور قائم رکھو وزن کو قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو. نہ تطغوا نہ تخسروا، نہ کمی نہ زیادتی. کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی، کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی. والارض وضعها للانام. الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مراد لی جائے، لیکن ترتیب دیکھیے جس طرح یہ آ رہا ہے الشمس والقمر بحسبان. اب اس کے حوالے سے یہ گویا کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے. اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے والارض وضعها للانام، تدریجاً نیچے آ رہے ہیں. اور زمین کو ہم نے بنا دیا، رکھ دیا لوگوں کے لیے، پست کر دیا، ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے. اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں. فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں. والحب ذو العصف، اور اناج ہے جس کے ساتھ بھس بھی ہوتا ہے. والریحان، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہے، یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں اعلیٰ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں، لیکن اصل میں یہاں نعمت قدرت ان دونوں کو جمع کیجیے. کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. تکذبان صیغہ ہے تثنیہ کا، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں سے اور جنوں سے، اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمإ مسنون، اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، کالفخار جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے اسے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے، جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں، نار السموم، لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے، شعلہ، اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا. وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جب سب سے زیادہ ہیٹ ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے، وہ ہے مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا بھی، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. یہ تسمیہ کی جو مناسبت سے یہاں پر مشرقین و مغربین کا، کہیں مشارق والمغارب ہے، رب المشارق والمغارب، کہیں مشرق و مغرب ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے. مشرق و مغرب واحد کی حیثیت سے بھی درست ہے. اور مشرقین اور مغربین، اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے، اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا. لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے، ہمارا جو پیچھے جو حصہ گلوب کا اس کا مشرق ہے، اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے. تو دو مشرق دو مغرب. پھر یہ کہ ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے. کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے، کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے. تو مشارق والمغارب. لیکن یہاں پر تسنیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا لیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، داخل نہیں ہوتے، اپنی حد کے اندر رہتے ہیں. یہ ہے گرم روئیں چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں، یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں، دریائے سندھ کا پانی علیحدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور یہ اٹک پر نظر آتا ہے، اور کافی دور تک پھر یہ علیحدہ چلتے نظر آتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور گونگے بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اس کے لیے ہی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ جیسے جہاز، جوار المنشآت جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ. پچھلے زمانے میں بھی تو اگرچہ بادبانی ہوتے تھے، جب بادبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے ان کے، پہاڑ کی طرح، پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی. اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز، ان کو تو دیکھیں تو واقعی تو وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علیہا فان. اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیات، اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے. پہلے آیا ذکر قرآن، اس کی عظمت، اور اس کا جو ایک مضمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر، اگر اللہ نے وہ جو شعر علامہ اقبال کا، اگر یک قطرہ خون داری اگر مجھتے پرے داری، بیا با من تو آ موزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں، اے چڑیا اے بیا، آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں. اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے، تو اس کا مصرف کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو، بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن.